اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ نون، قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، اور بلا شبہ آپ یقیناً عظیم اخلاق پر ہیں۔ چنانچہ جلد ہی آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہ گار ہے، سخت مزاج، اکڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے، یہ کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں، جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے۔ چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر گیا، حالانکہ وہ سو رہے تھے، تو وہ باغ صبح کی کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس ہرگز داخل نہ ہونے پائے، اور صبح صبح وہ نکلے کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے، مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہیں۔ ان میں سے بہتر آدمی نے کہا، کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی عہد ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے، اور میں ان کو مہلت دوں گا۔ یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی مانند نہ ہو جاؤ، جب اس نے دعا کی
حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، پس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور قریب ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور ہی بسلا دیں جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں۔